السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا مضمون ہے ڈیجیٹل دنیا سے اپنے بچوں کو کیسا بچائیں۔ مغربی ممالک کے متعدد تعلیمی اداروں کا ماننا ہے کہ دور حاضر کے بچوں کو یہ تک نہیں معلوم کہ کس کی بات توجہ سے سنیں، کس کی بات توجہ سے نہ سنیں، دوسرے بچوں کے ساتھ کیسا کھیلیں، کیونکہ یہ بچے اپنا زیادہ تر وقت حقیقی دنیا سے دور ڈیجیٹل ورلڈ میں گزارتے ہیں۔ حقیقی دنیا سے دور رہنے کی وجہ سے کئی طلباء تعلیم میں قطعی دلچسپی نہیں لیتے اور یہ حالات ان کے سمجھنے کی صلاحیت کو بری طرح تباہ کر رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق آئی پیڈ جیسے آلات کتاب کا نمون بدل نہیں ہو سکتے۔ طلباء کو اپنی زندگی میں تخیل بھرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تاہم ڈیجیٹل ڈیوائسز سماجی مہارتوں جیسے دوست بنانے، کسی کام کی ذمہ داری لینے، سلیقہ مند بننے، شائستگی سے گفتگو کرنے اور جذبات اور غصے پر قابو پانے میں رکاوٹ بنتے جا رہے ہیں۔ ایسے طلباء تنہائی کا شکار رہتے ہیں، نیز ان کی قوت گویائی اور سماعت دونوں ہی نارمل نہیں رہتی۔ یہ سماجی اونچ نیچ کو نہیں سمجھ پاتے، ان کی دماغی صحت بھی متاثر ہوتی ہے۔ فیس بک کا مسلسل استعمال کرنے والے خوشی و غمی کے احساس سے عاری ہو کر حسد اور رشک جیسے جذبات کا شکار ہو جاتے ہیں، پرتشدد وغیرہ سماجی رویوں کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اسی طرح ویڈیو گیمز کھیلنے والوں میں اکثر مایوسی اور ڈپریشن کی شکایت عام ہے۔ ڈیجیٹل ورلڈ کے موجودین امیر ترین افراد، ہائی ٹیک اداروں کے سربراہان اور دنیا کی دیگر اہم ترین شخصیات اپنے بچوں کو ٹیکنیکل یا اسکرین ڈیوائسز سے پاک ماحول فراہم کرتے ہیں، ان کے محدود استعمال کی اجازت دیتے ہیں۔ جو معاشرے اپنے آنے والی نسل کی تربیت کی طرف سے غافل ہو یا غلط قسم کی تربیت کرتا ہو، اس کی تباہی یقینی ہے۔ اسلام کی نظر میں یہ انتہائی اہم کام ہے۔ جو لوگ اللہ کو اپنا رب مان لیں اور اس کی ہدایت کو اپنی زندگی کا قانون تسلیم کر لیں، ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے بعد آنے والی نسلوں کو بھی اس حقیقت سے پوری طرح آگاہ کریں، ان کی پرورش اس طرح کریں کہ یہ باتیں ان کے اندر رچ بس جائیں۔ بچوں کی تربیت کی ذمہ داری خاص طور پر خواتین پر ہے۔ یہ کام بچے کے پیدا ہونے کے 2 مہینے کے بعد ہی شروع ہو جاتا ہے۔ بچہ اس وقت سے اپنے ماحول کے اثرات قبول کرنے لگتا ہے۔ اگر بچہ نہ ہماری بات سمجھتا ہے اور نہ ہماری کسی ہدایت پر عمل کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ بہت سی بہنوں کے ذہن میں تربیت کا مفہوم اتنا ہی ہوتا ہے کہ بچے کو سکھایا اور پڑھایا جائے، لیکن یہ تو تربیت کی ایک شکل ہے۔ سب سے پہلے بچے کی تربیت کے لیے جس طرف توجہ کی ضرورت ہے وہ اس کے ماحول کی اصلاح ہے۔ اس ماحول میں سب سے زیادہ اہم مقام خود آپ کو اور بچے کے باپ کو حاصل ہے۔ بچے کی خاطر آپ کو اپنا مزاج بدلنا ہوگا۔ غصے کی بات چیت، چھوٹوں کے ساتھ حقارت کا برتاؤ، بدزبانی، نوکروں کے ساتھ سخت کلامی، بات بات پر چڑچڑاپن اور سب سے زیادہ خود بچے کے ساتھ بدمزاجی کا برتاؤ، یہ سب باتیں بچے کی اخلاقی تربیت کے لیے زہر ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس بارے میں آپ کا کام کس قدر سخت ہے۔ یوں سمجھے کہ بچے کے خاطر خود آپ کو بدلنا ہوگا اور قدم قدم پر اپنے ہر کام کی خود نگرانی کرنا ہوگا۔ بچے کو جھوٹ کی عادت نہ پڑے، اس کے لیے بڑی بڑی نصیحتیں اور ہر وقت کی تنبیہ اور نگرانی کام نہ دے گی، بلکہ آپ کو ہر موقع پر یہ ثبوت دینا پڑے گا کہ آپ خود بالکل جھوٹ نہیں بولتی ہیں۔ حد یہ کہ ہنسی مذاق میں بھی کوئی جھوٹ آپ کے منہ سے نہ نکلے۔ بچوں کو بہلانے کے لیے، ان کو چپ کرانے کے لیے جو بات بات پر کہا جاتا ہے، رو مت، ہم تمہیں چیزیں دیں گے، دیکھو وہ کون آیا، ہائے اسے نہ چھونا ابا ماریں گے، خبردار باہر نہ جانا پکڑنے والا بیٹھا ہے، اسی طرح کے بے شمار باتیں صبح سے شام تک بچوں کے سامنے ہوا کرتی ہیں، اور ایسی باتیں کرنے والے بچے کے یہ نادان دوست بالکل نہیں جانتے کہ وہ انہیں جھوٹ کی تعلیم دے رہے ہیں۔
آپ کو سخت نگرانی کرنا ہوگا کہ اس طرح کی باتیں نہ آپ کے منہ سے نکلے اور نہ دوسرے بچوں کے سامنے اس طرح کی گفتگو کریں۔ اس کے بعد جب بچہ بولنے اور سمجھنے کے لائق ہو جائے تو آپ اس کے دل میں خدا کا تصور، اس کے خالق اور مالک ہونے پر ایمان اور اس کے سننے اور جاننے کی صفات کا زندہ یقین پیدا کرنے کی ذمہ داری ہے۔ کچھ اور بڑے ہونے پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تعارف، ان کی عظمت بڑائی کا صحیح تصور، تمام انبیاء علیہ السلام کی باتیں، ان کے نام، انسانی تاریخ میں ہدایت قبول کرنے اور گمراہی اختیار کرنے کے نتائج آپ پر بڑی آسانی سے ہلکی پھلکی باتوں کے ذریعے ان کے دلوں میں اتار سکتی ہے۔ بزرگان دین کی زندگی کے صحیح واقعات، اسلام کی خاطر جینے اور مرنے کی جدوجہد کی داستانیں سنا کر آپ ان کے دلوں کو بہت آسانی سے گرما سکتی ہیں۔ خدا اور اس کے رسول کی محبت، ثواب اور عذاب کا تصور، آخرت کی کامیابی کی دھن، غرض یہ کہ اسلامی انقلاب کی مکمل روح جس آسانی سے آپ ان کے دلوں میں پیدا کر سکتی ہے وہ کسی اور سے ممکن نہیں۔ آپ کی سیدھی اور سادی باتیں دلوں پر جس قدر گہرا نقش بٹھا سکتی ہے وہ بڑے ہو کر بڑی کتابوں اور بڑی فلسفیانہ دلیلوں سے قائم نہیں ہو سکتی۔